اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام آیت نمبر 162، پارہ نمبر 8۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، آپ فرمائیے، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو تعلق و ربط ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ اعلان کرا دیا گیا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں، اور مجھے میرے رب نے خود صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے، اور وہ جو صراط مستقیم ہے وہ مستحکم دین ہے جو ملت ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شرک کے ساتھ واسطہ ہے تو تمہارا ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم شریعت ابراہیمی پر ہیں، تو تم شریعت ابراہیمی پر کیسے ہو؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ شرک کرنے والوں میں سے ہی نہیں تھے، تم تو شرک کرنے والے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ملت ابراہیمی کو کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کیا تھی۔ ملت ابراہیمی کا شرک سے دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ کیسے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یعنی دیکھیں، اس کے اندر شرک کی ٹوٹل نفی کر دی گئی۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ شرک کی نفی میں آئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کو خدا ماننا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ میرے قیام، میرے سجود، میرے رکوع، میرے قعود اور میرے سجدے اور میری تسبیحات، میرے رت جگے، میری تہجد، میرے اشراق، میرے چاشت، میرے اوابین اور نماز پنجگانہ، ہر عمل، زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی بت کے نام نہیں ہے، کسی پتھر کے نام نہیں ہے، کسی مخلوق کے نام نہیں ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ گزر رہا ہے تو اللہ کے نام گزر رہا ہے۔ اب یہ اصل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کرایا جا رہا ہے، اور یہ اس آیت کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس طریقے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گامزن ہیں۔ اس طریقے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے، اور آیت کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس طریقے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اے لوگو، اے اس کتاب کے پیروکارو، تم بھی اسی طریقے پر گامزن ہو جاؤ، تم بھی اسی طریقے پر چل پڑو، تم بھی اسی رستے کو اختیار کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم پیغمبروں کے دین پر اور الوہی تعلیمات پر، آسمانی تعلیمات پر، الہامی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں، تو وہ یہ تعلیم ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعلان کے ذریعے اپنے امتیوں کو عطا فرما رہے ہیں کہ جیسے میں نے اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنا جینا، اپنا مرنا اللہ کے نام کر دیا ہے، ایسے ہی تم بھی اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرو، اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق قائم کر لو، اللہ کی محبت تمہارے جسم کے انگ انگ میں سما جائے،
سرایت کر جائے، تمہارے قلب و دماغ کے اوپر ہر وقت اللہ کا عشق چھایا رہے۔ اب یہاں جو لفظ آیا نسکی، نسک کا معنی ہے ہر نیک عمل، ہر مستحب عمل، ہر جائز عمل، اور اسی کے اندر قربانی بھی داخل ہے۔ قربانی بھی ایک نیک عمل ہے۔ قربانی سے مراد وہ جو قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو جاری رکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں 10 ذی الحج کو، اس سے مراد وہ قربانی بھی ہے، اور اس سے مراد ہر قربانی ہے۔ یعنی زکوٰۃ بھی ایک قربانی ہے، روزہ بھی ایک قربانی ہے، حج بھی ایک قربانی ہے۔ نماز کا ذکر تو الگ اسپیشلی آ گیا کہ بے شک میری نماز یعنی میرے سجدے اللہ کے لیے ہیں، کسی بت کے لیے نہیں ہیں، غیر خدا کے لیے نہیں ہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہیں، سورج چاند ستاروں آگ کے لیے میرے سجدے نہیں ہیں۔ میری نماز، میرا قیام، میرے قعود، میرے رکوع، میرے سجدے یہ اللہ کے لیے ہیں، اور میرا ہر جائز عمل، ہر نیک عمل، ہر ثواب کا کام وہ کس کے نام ہے؟ اس میں قربانی بھی شامل ہو گئی۔ وہ قربانی اور ہر جائز عمل وہ کس کے نام ہے؟ اللہ کے نام ہے۔ اب دیکھیں آگے تو انتہا کر دی گئی، جینے سے لے کر مرنے تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک۔ اب اس میں مجھے بتائیں کیا باہر کیا رہ گیا؟ سب کچھ تو اس کے اندر آ گیا۔ پیدائش سے لے کر موت تک سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بندگی ہونی اس کے لیے چاہیے، جو بندگی کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بھائی اس کے علاوہ کوئی اور رب ہو تو اس کو سجدہ کیا جائے، جب اس کے علاوہ رب ہی کوئی نہیں ہے تو سجدہ کسی کو کیا جائے تو آخر کیوں کیا جائے؟ کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی اتھارٹی دی جائے تو کیوں دی جائے؟ کسی اور کو مالک مانا جائے تو کیوں مانا جائے؟ کسی اور کو حاکم مانا جائے تو کیوں مانا جائے؟ کوئی اور رازق نہیں، کوئی اور خالق نہیں، کوئی اور مالک نہیں، کوئی اور رب نہیں، کوئی اور پروردگار نہیں، کوئی اور رازق نہیں، کوئی اور شفا دینے والا نہیں۔ جب ہے ہی وہی تو پھر اس کے علاوہ آخر یہ ماتھا ٹیکا جائے، اس کے علاوہ کے لیے یہ ماتھا ٹیکا جائے تو کیوں ٹیکا جائے؟ اس کے علاوہ کے لیے سجدہ کیا جائے تو کیوں کیا جائے؟ اس کے علاوہ کے لیے بندگی اور عبادت بجا لائی جائے تو کیوں بجا لائی جائے؟ ہر نیاز مندی، ہر عبادت، ہر سجدہ، ہر تسبیح، ہر تحلیل، ہر نیک عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمارا اڑنا بچھونا ہونا چاہیے، یہ زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے، یہ زندگی کا شعار ہونا چاہیے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس آیت کو لاگو رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس آیت کا وظیفہ کر لیتے ہیں، جو لوگ اس آیت کو پوری طرح سے اپنا لیتے ہیں، اپنے من میں، اپنے قلب میں، اپنے شعور میں اس آیت مبارکہ کو اتار لیتے ہیں، پھر وہ کبھی گناہ کی طرف مائل ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ زندگی ساری اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں گناہ کا عمل کہاں سے آ گیا؟ اس میں ناجائز کام کہاں سے آ گیا؟ اس میں کسی غیر خدا کی بندگی کہاں سے آ گئی؟ اس میں کسی غیر خدا کا حکم ماننا کہاں سے آ گیا؟ بھئی جب رب وہی ہے، معبود وہی ہے، تو ضابطے بھی وہی دے گا نا، زندگی گزارنے کے طریقے بھی وہی عطا کرے گا، حلال حرام کے قاعدے بھی وہی بیان کرے گا، ہماری زندگی کے ہر شعبے کے مسائل کو، احکام کو وہی بیان کرے گا۔ ہم سب کچھ لیں گے، اسی سے لیں گے، احکام اسی سے لیں گے، حلت حرمت کے احکام اسی سے لیں گے، شریعت کے قاعدے ضابطے اسی سے لیں گے، جینے مرنے کا طریقہ اسی سے لیں گے۔ وہی ہمارے لیے ہادی ہے، وہی رہنما ہے، اللہ اور اللہ کا رسول۔
بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شیطانیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 163 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔